عزیزان محترم، آج آپ کے اس علاقے کے اندر ذکر صحابہ و فکر امیر عظیمت پروگرام قاری تنویر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے دعوت پر صرف سننے کی غرض سے حاضری ہوئی تھی، لیکن حکم دیا گیا کہ کچھ دو چار باتیں عرض کرنی ہے، جبکہ نہ میں خطیب ہوں نہ عالم ہوں، اور الحمدللہ اسٹیج علماء کرام سے بھرا ہوا پڑا ہے، ہمارے قائدین تشریف فرما ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ ابھی یہ بات کرنا اگرچہ زبان سے بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کے کہنے کے بعد اس بات پر ثابت قدم رہنا یہ مشکل تھا، تو خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اس کے کہنے کے بعد مشکلات آئی، کہنے کے بعد پریشانی آئی، کہنے کے بعد مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، کہنے کے بعد تکلیفیں آئی، لیکن کامیاب وہی ہوا جو استقامت کے ساتھ رہا، جو ثم استقاموا، استقامت اختیار کیا، تکلیف کو برداشت کیا مگر پیچھے نہیں ہٹے۔ اپنی چمڑیاں تو ان کی تھوڑے سے ادھیڑ دی گئی لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ آج اسی طرح ان کو پھانسیوں پہ لٹکا دیا گیا مگر پیچھے نہیں ہٹے۔ پریشانی آئی، پیچھے نہیں ہٹے۔ اپنے آپ کو پریشانی آئی، پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی طرح اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، پیچھے نہیں ہٹے۔ تمام کی تمام تکلیفیں جب برداشت کی، تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ رہے ہیں، اپنے مشن میں، اپنے کاز میں، اپنے پروگرام میں پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب انسان نے استقامت اختیار کر دیا، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے تحفہ ملتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ وہ انعام کس حوالے سے کہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ کس لیے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تاکہ تمہارے اوپر کوئی پریشانی بھی نہ ہو اور تمہارے اوپر غم بھی نہ ہو۔ میرے دوستو، جب انسان حق کا راستہ اپناتا ہے، جب حق کے راستے پر چلتا ہے، تو حق کا علم بلند کرنے کے بعد انسان کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور پریشانیوں کا تسلسل ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پر آواز لگاتے ہیں، اس آواز کے لگانے کے بعد آپ علیہ السلام کے اوپر کتنی تکلیفیں آئی، کتنی پریشانی آئی۔ جب صحابہ ایمان کے اندر داخل ہوتے تھے، دار اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے، ان کے اوپر تکلیفیں کتنی آئی ہیں، پریشانیاں کتنی آئی ہیں، ان کو ستایا گیا، لیکن ثم استقاموا، ان کے اندر استقامت تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب استقامت ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے کامیابی آئے گی۔ میرے دوستو، چونکہ آج کے اس پروگرام کا عنوان فکر امیر عظیمت ہے اور ذکر صحابہ ہے، ہم نے دیکھا کہ جب ایران کے اندر خمینی اسم آتا ہے، ایران کے اندر خمینی اپنے مذہب کا پرچار کرتا ہے، اور اسی پرچار کو کرتے ہوئے کتابوں کے صورت میں، تقریروں کے صورت میں، تحریروں کے صورت میں جب وہ اپنا اس عزم کو، ارادے کو پاکستان کے اندر لاتا ہے، پاکستان کے اندر تو بہت سے علماء موجود تھے، لیکن اللہ نے امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ فکر دے دیا کہ آپ نے اٹھنا ہے اور ذکر صحابہ کرنا ہے۔ اس فکر کے ساتھ جب وہ اٹھے تو کتنی تکلیفیں آئی، کتنی پریشانی آئی، کبھی تو جیلوں میں چلے گئے، کبھی ہتھکڑیاں پہن دی گئی، کبھی بھیڑیاں آتی ہیں، اور اسی طرح میرے دوستوں کبھی کال کھوٹی کے اندر بند ہوتے ہیں، کبھی زبان بندی ہوتی ہے، کبھی ذلہ بندی ہوتی ہے، لیکن وہ کر کے دکھایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت اختیار کیا۔ ایک چھوٹا سا جماعت کا بنیاد رکھنے والا شخص
جنگ کے سرزمین پر، لیکن ایسا فکر تھا صحابہ کے ذکر کا کہ اللہ نے تھوڑے ہی عرصے میں وہ تنظیم کو پورے پاکستان کے اندر پھیلا دیا، اور پھر چلتے گئے، پریشانیاں آتی گئی، ہاں جی شہادت نوش کر لیا، لیکن استقامت سے پیچھے نہیں ہٹے، سب کچھ قربان کر دیا صحابہ کی طرف، اپنا مقصد چھوڑا نہیں، سب کچھ کو چھوڑ دیا مگر مقصد نہیں چھوڑا۔ جس طرح صحابہ نے حضور علیہ السلام کے پاس جب مکہ سے ہجرت کر کے چلے گئے، صحابہ سے رسول اللہ نے پوچھا کیا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ سب کچھ چھوڑ کے آ گئے مگر قرآن کو نہیں چھوڑا، ہاں جی اور مصطفیٰ کے فرمان کو نہیں چھوڑا۔ تو حضور نے فرمایا سب کچھ تم لے کے آ گئے ہو۔ اسی طرح میرے دوستو ذکر صحابہ امیر عظیمت کرتے ہوئے سب کو چھوڑ دیا تھا، لیکن صحابہ کے دامن کو نہیں چھوڑا، اور الحمدللہ یہی ذکر اور یہی فکر کرتے ہوئے آج اس بندر کے علاقے میں وہی ذکر ہو رہا ہے، وہی فکر ہو رہی ہے کہ اس پورے عالم کے اندر ذکر صحابہ کیسے عام ہوگا۔ تحفظ ناموس صحابہ کے لیے اسمبلی کے اندر بل پیش کیا گیا، الحمدللہ بل وہاں سے پاس ہوا، سینٹ سے پاس ہوا، کچھ رکاوٹیں سامنے آ رہی ہیں، جو لوگ ہیں جو پسے پردہ اور سامنے صحابہ کے خلاف بھونکتے ہیں ان کی ہاں جی وہ باہر آ کر اور ابھی اپنی دشمنی عیاں کر کے وہ کہتے ہیں ہم فلاں کو نہیں مانتے، ہم فلاں کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں تمہارے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، تم مان یا نہ مان، لیکن صحابہ کو اللہ نے جو مرتبہ دیا ہے، اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ تیرے ماننے سے بڑھتا نہیں ہے، تیرے نہ ماننے سے کم نہیں ہوتا، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ صحابہ کو گالیاں نہ دو، اور یہ ہم نہیں کہتے ہیں، یہ تو امام الانبیاء نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم۔ میرے دوستو نبی علیہ السلام نے اپنے ایمان کا اپنے پیار کا معیار بھی بتا دیا، اور اللہ نے بھی معیار بتا دیا کہ معیار صحابہ ہے۔ خالق کائنات ہم سب کو صحابہ کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی عزم کو لے کر اسی فکر کو لے کر ہم ذکر صحابہ کرتے رہیں گے جب تک انشاءاللہ جان میں جان ہے، ذکر صحابہ کرتے رہیں گے، جھیلوں کے اندر بھی کریں گے، روڈوں کے اندر بھی کریں گے، آجی باہر بھی کریں گے، ہر جگہ پہ کریں گے، جہاں بھی موقع ہوگا۔ ہمارا وظیفہ ہے ذکر صحابہ، انشاءاللہ اس پہ ہم نے بیت کیا ہوا ہے، جب تک جان میں جان ہوگی ہم ذکر صحابہ بھی کریں گے اور فکر صحابہ بھی۔ وآخر دعوانا